السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ تہجد کے بارے میں ایک سٹوری شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ سٹوری شیئر کرنے کا مقصد صرف آپ کی حوصلہ افزائی ہے کہ جس طرح سے تمام لوگوں نے تہجد کی نماز سے اپنے معجزے حاصل کیے ہیں، آپ بھی اسی طرح تہجد کی نماز پڑھ کر اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک صاحب کی سچی کہانی ہے، انہی کی زبانی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے بے روزگار تھا، نوکری اور روزگار کے لیے جگہ جگہ دھکے کھا رہا تھا، مگر ہر طرف جواب انکار میں ہی آتا۔ کبھی کبھی میں بہت مایوس ہو جاتا، دل تنگ سا ہو جاتا کہ اتنی ذمہ داریاں پوری کیسے ہوں گی، اور کبھی دل میں خودکشی کے بارے میں سوچنے لگتا۔ میری والدہ نے میرے انتہائی منع کرنے کے باوجود میری شادی کر دی۔ میری والدہ کا کہنا تھا کہ تمہاری شادی کے بعد اللہ تمہاری قسمت کھول دیں گے، کہ تمہاری شادی کے بعد تمہاری روزگار کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آنے والی دلہن اپنی تقدیر اور اپنا رزق لے کر آئے گی۔ ایک مخلص دوست نے مشورہ دیا کہ آپ کسی ایجنٹ کے ذریعے باہر چلے جاؤ اور وہاں تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے پیسے ادھار لیے، اپنی بیوی کا زیور بھی بیچ کر ایجنٹ کو رقم دے دی۔ یہ رقم تقریباً بہت زیادہ تھی۔ اس وقت میں حیدرآباد میں رہتا تھا اور ایجنٹ کا دفتر کراچی میں تھا، جس کی وجہ سے مجھے بار بار کراچی جانا پڑتا۔ چونکہ میرا سسرال کراچی میں ہے اور مجبوراً وہاں رہنا پڑتا تھا، مجھے وہاں رہتے بڑی شرم آتی تھی، اور دوسری مصیبت یہ تھی میرے سسر کو میری بے روزگاری کی وجہ سے مجھ سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے میری۔ ایک بے روزگار انسان کی اس سے زیادہ اور کیا مشکل حالات ہو سکتے ہیں زندگی میں۔ ان کے خیال میں ان کی بیٹی کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور اکثر تو میں اپنے سسر سے چھپ کر مجبوراً سسرال میں آتا۔ میں جب بھی ایجنٹ کے پاس جاتا تو وہ دوسرے دن آنے کو کہتا، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جس پہ انسان پورا نہ اترے۔ اسی طرح کچھ مہینے گزر گئے، ایجنٹ وعدے پر وعدہ کر رہا تھا۔ آفس کے باہر لوگوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا تھا، لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہوتی تھی، لوگ بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں لے کر آتے تھے، روزانہ لوگوں کی فلائٹ ہوتی تھی، مگر میں کس کی سفارش لاتا؟ ایجنٹ کی بہت منتیں کرتا، مگر وہ منہ نہیں لگاتا تھا۔ زیادہ ضد کرتا تو کہتا کہ تم سے پہلے کئی لوگ موجود ہیں، ان کے بعد تمہارا نمبر آئے گا۔ ایک دن میں ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے رات کو اپنی بیوی کو اٹھا کر اسے جائے نماز اور قرآن لے کر مکان کی چھت پر چلا گیا۔ رات کو چھت پر بہت اندھیرا عالم تھا۔ اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا اور ایک جگہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا۔ تہجد کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ سورہ یاسین پڑھی، پھر قرآن پاک کو گود میں رکھ کر اپنے اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ میرا دل بھر آیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ اے میرے رب، میں کہاں جاؤں؟ تیرے علاوہ اور کوئی سنتا بھی تو نہیں۔ میں کس سے مدد مانگوں؟ میں اس بے روزگاری سے بے انتہا پریشان ہوں۔ اے میرے رب، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میرے کام کو بنا دیں اور میرا جلد سے جلد کام بنوا دیں، میری نوکری لگوا دیں۔ پھر میں سجدے میں گر گیا اور کافی دیر تک دعائیں مانگتا رہا۔ قسمت سے یہ دن جمعے کا تھا، جس دن میں نے پہلی مرتبہ تہجد کی نماز پڑھی اور تہجد کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور اس کے بعد میرا معمول بن گیا روزانہ رات کو چھت پر جا کر تہجد پڑھتا اور اپنے رب سے دعا مانگتا رہتا۔ میں بے انتہا روتا اور روتا ہی چلا جاتا۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے عید سے پہلے پاکستان سے باہر بھجوا دیں، مجھے نوکری عطا کر دیں۔ میں بہت دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ اتنی دعائیں اور تہجد پڑھنے کے باوجود دعا کی قبولیت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہر مرتبہ ایجنٹ صاف جواب دے دیتا۔ ایک دن اتوار کو میں نے اپنے ایک دوست سے ایجنٹ کے دفتر چلنے کو کہا تو میرا دوست حیرت سے بولا کہ بھائی آج اتوار ہے اور اتوار کو تمام دفتر بند ہوتے ہیں، مگر اپنے دوست سے ضد کر رہا تھا۔ میرے بہت زیادہ زور دینے پر میں اپنے دوست کے ساتھ ایجنٹ کے دفتر پہنچا۔ دفتر کے باہر چوکیدار نے ہمیں روک لیا۔ میں نے چوکیدار سے کہا ہمیں دفتر میں جانا ہے، تو وہ بولا کہ آج دفتر بند ہے۔ میں نے کہا کہ دفتر میں کوئی تو موجود ہوگا، مجھے اس سے ملنا ہے، مگر چوکیدار بھی کوئی ضدی بندہ تھا، اس نے ہمیں دفتر میں جانے نہیں دیا۔ لاکھ منتوں کے بعد
جب میں واپس جانے لگا تو چوکیدار نے کہا کہ اندر افتخار صاحب موجود ہیں، جاؤ ان سے مل لو۔ میں بس فوراً دفتر میں داخل ہوا۔ اندر افتخار صاحب جو کہ کلرک تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ سلام وغیرہ کے بعد میں نے ان سے اپنے کام کے بارے میں بات کی اور نوکری کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولے کہ ابھی تو مہینوں بعد تمہارا نمبر آئے گا، کیونکہ تم سے پہلے بہت سے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میرا دل ایک دم دھک سا رہ گیا۔ یا الہی، میں تو بڑی امید لے کر آیا تھا، میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کیسے جاؤں؟ میں نے ان کی منت سماج کی اور انہیں کہا کہ آپ ایک مرتبہ چیک تو کریں۔ میرے بہت زیادہ زور دینے کے بعد افتخار صاحب بولے کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے انہیں اپنا نام بتایا تو انہوں نے اپنے رجسٹر کو کھولا اور اس کے اندر سے پاسپورٹ اور فلائٹ کا ٹکٹ نکالا اور چہک کر بولے، ارے یہ تو تمہارا پاسپورٹ اور ٹکٹ ہے، میں تمہارا ہی تو انتظار کر رہا تھا، تمہاری آج سے 2 دن بعد فلائٹ ہے۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا کہ میرے کام کا تو دور دور تک پتہ نہیں تھا، نہ ہی سوچ تھی اتوار کو آفس بند ہوتا ہے۔ میں ہی ضد کر کے یہاں پر آیا اور ناممکن کام ممکن ہو گیا۔ بس یہ تہجد ہی کی برکت تھی کہ میرے پیارے رب نے میری فریادیں سن لی اور میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری تہجد کی دعائیں قبول کر لی۔ بے شک اللہ تعالیٰ تہجد میں ہر دعا کو قبول کرتے ہیں اور اللہ نے میری قسمت کھول دی۔ رات کی تاریکی میں اشکوں بھری سرگوشیاں عرش مولا کے مالک تک رسائی حاصل کر ہی لیتی ہیں۔ ہجوم دنیا سے ڈر کر جو درد تم خود میں ہی چھپائے رکھتے ہو، اور پھر رات کی گہرائی میں جب وہ درد صرف اللہ رب العزت کو بتایا جاتا ہے تو وہ اس درد سے بے خبر نہیں ہوتا۔ دنیا کے سامنے دن بھر مسکرانے والا شخص جب رات کی تنہائی میں زاروں کی طرح روتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کرتا ہے نا، تب وہ اسے ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے زخم پر اپنی محبت کا مرہم لگا دیتا ہے۔ تب وہ ہر اس شے کو، ہر انسان کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے لیے غم کی وجہ بنتا ہے۔ اب بھی تمہیں لوگ کہتے ہوں گے کہ سخت دل ہو جاؤ اور لوگوں کی باتوں اور تانوں کو ذہن پر سوار مت کرو۔ جیسے دوسرے لوگ خوشحال زندگی جی رہے ہیں ویسے ہی تم بھی بھرپور طریقے سے جیو۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کے سامنے مسکرانے والے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی درد یا کوئی نہ کوئی خوف لازم ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ لیکن دنیا کے سامنے وہ انسان ایسے اپنا تاثر دیتا ہے، ایسے نظر آتا ہے جیسے اسے کوئی کمی نہ ہو، کوئی درد نہ ہو، کوئی خوف لاحق نہ ہو، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے درد کو اپنے اور اپنے رب تک ہی محدود رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے درد کا وویلا کرتے ہیں، اپنے رب کی مصلحتوں پر سوال اٹھاتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں کہ فلاں کو ہر شے میسر ہے اور ہم ابھی تک لا حاصل کی اذیت میں مبتلا بیٹھے ہیں۔ جان لو کہ تم میں سے جو اپنا درد اپنے رب سے سانجھا کر لیتا ہے نا، وہ سکون میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا ذمہ اللہ رب العزت خود لے لیتا ہے، اور وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ جب اپنے بھی تم سے دامن چھڑا لیتے ہیں، وہ مثالی محبتوں کے دعوے دار بھی تمہیں دھتکار دیتے ہیں، ایسے جیسے کہ وہ تمہیں جانتے ہی نہ ہو۔ تب وہی ایک رحمان ہوتا ہے اللہ جو تمہیں تھام کر اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو تمہیں اس اذیت بھرے لمحات میں بھی زندہ رکھتا ہے اور تمہیں یقین دلاتا ہے کہ اس مشکل کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے اور کوئی بھی شے اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں۔ وہی خالق دو جہاں ہے اور وہی مالک جن و انس ہے، وہی ہر درد کو راحت میں بدلنے پر قادر ہے، اور وہی آزمائش سے نکلنے کے اسباب بنانے والا ہے۔ وہی اپنے بندے سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اور وہی اپنے بندے کے لیے سدا خیر و برکت کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی وہ سنتا ہے، جسے کوئی محبت نہیں کرتا اس سے وہ محبت کا وعدہ کرتا ہے، جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کے ساتھ ہونے کا وہ یقین دلاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو تم، میں ہوں تمہارے ساتھ، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت ہر غم سے واقف ہے، وہ ہر اس اذیت کو جانتا ہے جو تم اپنے اندر سموئے بیٹھے ہو، وہ جانتا ہے تمہارا اس بھری دنیا میں تنہا ہونا، وہ سمجھتا ہے تمہارے اس دکھ کو،
جو تم خود سے بھی نہیں کہتے، وہ تمہارے ہر لمحے کی خبر رکھے ہوئے ہیں اور وہ تم سے بے خبر نہیں۔ وہ تمہارے ہر دکھ کو سکھ میں بدلنے کا ہنر جانتا ہے، وہ ہر ادھوری کہانی کو مکمل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر تم مایوس مت ہو، وہ اشکوں بھری صداؤں کو رد نہیں کرتا، وہ سچی اور دل سے نکلی ہوئی درد بھری التجاؤں کو انسنا نہیں کرتا، وہ سجدوں میں کی گئی دعاؤں کو قبولیت کی معراج لازمی بخشتا ہے۔ اور دیکھنا انشاءاللہ ایک دن تمہاری بھی تمام دعائیں قبول ہوں گی، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو۔